بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے کویت میں ہمارے جنوبی ہند کے بالخصوص آندھرا پردیش اور آندھرا پردیش کا بھی وہ علاقہ جو نیلور وغیرہ کا ہے، وہاں کے جو مسلمان برسر روزگار ہیں، صرف معیشت کے لیے وہاں پر نہیں ہیں، بلکہ معیشت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو سیکھنا سکھانا اور مسلمانوں میں تعلیمی بیداری پیدا کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانا اور ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم سے بچانے کی فکر مندی اللہ تعالیٰ نے ان اخوان میں رکھا ہے۔ جناب نجیب صاحب جن سے فون پر ہی ہمارا رابطہ ہوا اور انہوں نے یہ موضوع ہمیں دیا ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ تعلیم نسواں سے غفلت کب تک، یہ آپ کا دیا ہوا عنوان ہے۔ البتہ یہ بات بھی مجھے بتائی گئی کہ میرے مخاطب کون ہوں گے، کن سے مجھے مخاطب ہونا ہے۔ ایسے میں وہ خواتین یا خواتین کے سرپرست جن کے گھرانوں میں ابھی تک شرعی علم کے اعتبار سے بیداری نہیں ہے اور اس جانب توجہ نہیں ہے، انہیں توجہ دلانی ہے۔ ظاہر بات ہے اس طرح کے لوگ جب سامنے ہوتے ہیں تو پھر انہیں سمجھانا، ذہن سازی کرنا، انہیں بتانا قدر آسان رہتا ہے۔ اس طرح کی جو آن لائن دروس ہوتے ہیں جس میں دنیا بھر کے لوگ جو اردو دان ہیں وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایسے میں افراد اپنی علم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے اور دیگر صلاحیتوں کے اعتبار سے زبردست تفاوت رہتا ہے، اونچ نیچ رہتی ہے۔ سب کو ایک ساتھ خطاب کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے میں مجمل انداز میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس جانب توجہ دلانے کے لیے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان عوام و خواص سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور قرآن مجید اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آخری کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کتاب کا جو آغاز ہوا ہے وہ لفظ اقرأ سے آغاز، یعنی وحی کا آغاز، وحی کا جو آغاز ہوا ہے وہ اقرأ سے۔ میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر متعدد تقریریں، جمعہ کے خطابات اور پھر عام دروس، تحریریں بکثرت پڑھی ہوں گی، سنا ہوگا ہم لوگوں نے اور سنتے رہتے ہیں کہ وحی کا آغاز اقرأ سے ہوا، گویا کہ اس میں تعلیم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اگر آپ تفسیر ابن کثیر دیکھیں گے تو آپ نے بھی اس جانب توجہ دلائی، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ سے آغاز کیا، وحی سے، گویا کہ تعلیم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں تھے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں آپ کی نشو و نما ہوئی، خواتین تو خواتین، مرد حضرات بھی وہاں پر پڑھے لکھے نہیں تھے۔ پڑھنا لکھنا وہاں ایک طرح سے ایک اجنبی عمل تھا۔ خال خال ہی لوگ نظر آتے تھے کہ جو ہے بھائی فلاں فلاں شخص جو ہے لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، انگلیوں میں گنے جاتے تھے، اور ایک بڑے لوگ مانے جاتے تھے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب توجہ دلائی اور خوب توجہ دلائی۔ اس کی دو تین مثالیں بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پھر مکرر، حالانکہ صرف وہ تکرار لفظی تکرار نہیں، لفظی تکرار کے ساتھ ساتھ معنوی تکرار بھی۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ایک عمومی طور پر پڑھنے کے لیے بات کہی گئی کہ عمومی مطلب بحیثیت انسان پڑھنے لکھنے پر توجہ دے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت سے لے کر اپنی نجات سے متعلق جو امور ضروری ہیں اس سے متعلق وہ پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، مطلب جانکاری حاصل کرنا چاہیے جو بھی ذرائع ہیں۔ ضروری نہیں کہ لکھنا ہی سیکھے، ضروری نہیں کہ پڑھنا ہی سیکھے، لیکن اس سلسلے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ معلومات حاصل کریں جو اس کی نجات کے لیے ہیں۔ پھر مزید بتایا گیا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ خصوصی طور پر مستقل جو تعلیم کے جو ذرائع ہوتے ہیں، جو وسائل ہوتے ہیں، درجہ بدرجہ پڑھنے کی جو بات ہوتی ہے، اس سلسلے میں مزید اہمیت بتائی گئی۔ پہلا جو لفظ ہے اقرأ، وہ تو عموم کہ ایک انسان اپنی نجات کے لیے کسی طور پر بھی معلومات حاصل کر لے، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، خصوصی طور پر علم کے لیے وہ توجہ دے، اس کے لیے وسائل اختیار کرے، اس کے لیے سفر کرے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک مستقل ایک موضوع ہے۔ تو دو مرتبہ کہہ کر کہ گویا کہ دو الگ الگ جہت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، جو مجھے دیا گیا ہے کہ تعلیم نسواں سے غفلت کب تک، اس کو سامنے رکھ کر کے مجھے یہاں یہ بتانا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے دو آیتوں کے بعد کہا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ دونوں میں جو اقرأ اقرأ کہا گیا ہے، وہ جو صیغہ ہے، لفظی اعتبار سے جو صیغہ ہے، وہ ایک مرد سے خطاب ہے عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے، لیکن اس میں تانیث کا جو معاملہ ہوتا ہے، خواتین خود بخود اس میں داخل ہو جاتے ہیں قاعدہ تغلیب کے اعتبار سے۔ تغلیب کا قاعدہ رکھ کر کے مرد کو مقدم رکھا، اسی سے خطاب کیا گیا کہ اقرأ، اقرأی نہیں کہا گیا، اقرأ کہا گیا، ایک مرد سے خطاب ہے، لیکن عورت خود بخود اس میں داخل ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ جو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، جس چیز سے بھی اللہ نے مطلب کرنے کا مطالبہ کیے ہوں، اس کام کو انجام دے، اس کام کو انجام دیں، یا کسی چیز سے اللہ نے منع کیے ہوں، جو بھی مأمورات ہیں اور منہیات ہیں جن سے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں برابر، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تخصیص نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہمیں ایک طرح کی الگ سے زائد خبر نہ مل جائے کہ یہ صرف مردوں کے لیے حکم ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تفصیل میں جائے بغیر۔ شریعت میں اگر اس بات صرف اتنی سی ہوتی کہ زیورات پہننا جائز ہے، تو اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے سونے کے جو زیورات ہیں حرام ہے، تو دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی حرام ہے، عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم حرام علی ذکور امتی کہا نا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے بسند صحیح، میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ تو گویا کہ تخصیص ہوئی نا، اگر تخصیص نہ ہوئی ہوتی تو پھر یہ دونوں کے لیے ہوتا معاملہ۔ تو شرعی اعتبار سے اقرأ جب کہا گیا تو صرف مرد کے لیے نہیں، مرد کے لیے عورت کے لیے بالکل برابر، اس لیے کہ تخصیص نہیں ہے اس میں۔ امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے، اس کی سب سے پہلی کتاب کتاب الطہارہ، بالکل آغاز میں آپ دیکھو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جو اس سے پہلے بھی کچھ باتیں تھیں، میں وہ سارے باتیں حذف کر کے میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک پس منظر ہے، کس پس منظر میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، میں پس منظر سے ہٹ کر کے بس وہ قول سنا رہا ہوں اللہ کے رسول کا، وہ قاعدہ بتا رہا ہوں، اور اہل علم نے اس قاعدے کو ہمیشہ بتاتے آتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما النساء شقائق الرجال، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی شقائق ہیں، یعنی جو معاملات مردوں سے جڑے ہوئے ہیں، مردوں سے جڑا جو معاملہ ہے وہ عورت سے بھی تعلق رکھتا ہے، جب تک کہ شریعت میں ایک طرح کی علیحدگی والی بات نہ آ جائے کہ یہ صرف عورت کے لیے، یہ صرف مرد کے لیے، وہ شریعت سے آئے حکم، زائد حکم۔ ورنہ اصل کے اعتبار سے اگر مرد کے لیے بات کہی جا رہی ہے اور مرد سے ہی کہی جاتی ہے تو عورت خود بخود اس میں داخل ہو ہی جاتی ہے، انما النساء شقائق الرجال۔ تو اس اعتبار سے اقرأ جب کہا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں سے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا تو صحابہ صحابیات کو اس میں کوئی پیچیدگی ہی نہیں تھی، ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ بھی عورتوں کو بھی پڑھاؤ، اس لیے کہ وہ از خود اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہاں یہ خطاب سب سے ہے۔ ہر مرد جس طرح سے سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، ہر عورت یہ سمجھتی تھی کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے،
اس لیے خطاب ہی ایسے ہے اور تخصیص کی کوئی دلیل نہیں. چونکہ اسلام جب جزیرۃ العرب سے باہر نکلا، فتوحات کا جو دائرہ بڑھتا رہا تھا فاروقی دور میں، عثمانی دور میں، پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، پھر ما بعد اسلام جب عرب سے نکل کر کے عجم میں داخل ہوا اور عجمیوں نے اسلام قبول کیا تو وہ عربی زبان سے واقف نہیں تھے نا، تو ان کو سب ذہن سازی کرنی پڑی، یہ سب قاعدے بتانے پڑے. ان کے پاس یہ نقطہ نظر تھا، ان کے پاس یہ معاملہ تھا کہ وہ عورتوں کو پیچھے رکھتے تھے. پڑھنے پڑھانے کا تصور ان کے پاس عورتوں کے لیے نہیں تھا معاملہ. ان کے پاس جو مطلب پڑھنے کا جو تصور تھا یا ایک طرح سے ترقی کا جو تصور تھا وہ مردوں کے لیے تھا، خواتین کے لیے نہیں تھا ان کے پاس. اسلام نے تو شروع دن سے پہلی جو وحی ہے اس میں کہا گیا کہ اقرا. یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ صرف مرد سے نہیں، مرد اور عورت دونوں سے، اس لیے کہ عربی اسلوب بتا رہا ہے. اور کسی کو وہاں پر پیچیدگی نہیں تھی، کسی کو سوال ہی نہیں تھا کہ بھئی عورتوں کے لیے کیا، ایک بھی سوال نہیں ملے گا آپ کو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اقرا کہہ کر کے دونوں سے کہا ہے، لیکن جب اسلام عرب سے باہر نکلا تو عجمیوں کی تربیت کرنی پڑی، انہیں بتانا پڑا، ان کی ذہن سازی کرنی پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد حضرات کے اندر جو صلاحیتیں تھیں ان صلاحیتوں کو نکھارا، پروان چڑھایا اور اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کیا. خواتین کے لیے بھی ایسے ہی معاملہ تھا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ابھی میں نے جو سنن کا حوالہ دیا تھا اسی کی ایک اور کتاب ہے کتاب الطب سنن ابی داؤد میں، اور ایک باب قائم کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، باب ما جاء فی الرقیہ، الرقیہ شرعیہ جو ہے نا اس سلسلے میں. اس میں ایک حدیث لائے ہیں، وہ حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ. حدیث میں بھی کئی باتیں ہیں، مجھے میرے موضوع سے متعلق بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے شفا بنت عبداللہ بنت عبد شمس. شفا ان کا نام تھا. تراجم رجال پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں ان کا نام لیلہ بھی ملتا ہے کہ لیلہ نام تھا ان کا، لیکن شفا نام غالب ہو گیا ان پر. بہرحال شفا ہی سے معروف کیوں ہیں، شفا بنت عبداللہ ابن عبد شمس. یہ جو صحابیہ ہیں بنو عدی سے تھیں، عدویہ ہیں، قریشی ہیں لازمی طور پر. یہ عقلاء من عقلاء النساء، عرب کی مطلب جو وہ خواتین جو فضلاء، صاحب رائے اور مطلب جن کی عقل کا لوگوں نے استعمال کیا، ان سے مشورہ لیا، ان کے مشورے کو ترجیح دی. تو یہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ایسی ہی تھی، اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون، لکھنا جانتی تھی، پڑھنا جانتی تھی اور بہت ہی سلجھے انداز میں گفتگو کرتی تھی. مہاجرات میں سے ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، اور لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی جیسے کہ میں نے کہا. اور وہی ہمارے موضوع سے تعلق ہے. یہ کہتی ہیں کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی حفصہ سے مراد، یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے مراد اللہ کے رسول کا گھر، اور حفصہ اللہ کے رسول کی زوجیت میں تھی. کہ میں حفصہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی حفصہ کے گھر میں. اللہ کے رسول آئے ہمارے پاس، کہا کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصہ. تو حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں تھی اور اللہ کے رسول بھی میرے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے یہ واقف تھے کہ میں لکھنا جانتی ہوں اور لکھنا سکھا سکتی ہوں، سکھاتی ہوں. اور حفصہ کو وہ لکھنا سکھاتی بھی تھی، حفصہ کو انہوں نے لکھنا سکھایا. حفصہ رضی اللہ عنہ کو جب لکھنا آتا ہے تو پڑھنا بھی آتا ہے، تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا. حفصہ کی معلمہ ہیں وہ، حفصہ رضی اللہ عنہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ. رقیۃ النملہ اس پر میں نے اپنی جب تفسیر کی تھی تو اس میں میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے، یہ میرے موضوع سے خارج حصہ ہے فی الحال، اب میں اس کو یہاں نہیں بتاؤں گا. رقیۃ النملہ، تم جس طرح سے یہ بھی ان کو سکھا دو حفصہ کو، رقیۃ النملہ سکھا دو حفصہ کو. رقیہ جو ہوتا نا وہ ان کو سکھا دو حفصہ کو. کما علمتیہا الکتابہ، جس طرح سے تم نے انہیں کتابت سکھائی ہے، جس طرح سے آپ نے انہیں لکھنا سکھایا ہے، پڑھنا سکھایا ہے، جس طرح سے آپ ان کو تعلیم دی ہے، رقیہ بھی سکھا دو ان کو. یہ ہے موضوع سے متعلق بات. اب میں نے جو آپ کو بات کہی ہے
کہ لکھنے پڑھنے کا تصور عہد نبوی میں خواتین میں تھا ایک شعور کے ساتھ، ایسے نہیں کہ ان کی ذہن سازی کی ضرورت پڑے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ رقیہ شریعہ بھی سکھا دو ان کو، جس طرح سے آپ نے ان کو جو ہے مطلب کتابت سکھائی، لکھنا پڑھنا سکھایا ہے. کئی احادیث میں یہ بات وارد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے شفا سے کہا ہم رضی اللہ عنہا کے جو ہے ازواج مطہرات کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. نہیں، ایک عام بات تھی، ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، انہوں نے سکھا دیا. اور کب سکھایا وہ بھی خبر نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زوجیت میں آنے سے پہلے یا زوجیت میں آنے کے بعد، لیکن سکھایا تھا انہوں نے ہی، شفا نے رضی اللہ عنہا. وہ ایک عام سی بات، اللہ کے رسول نے جو صلاح دی، جو حکم دیا، وہ کیا ہے؟ وہ ایک رقیۃ النملہ سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. کتابت سکھانے کی بات وہ تو پہلے سے ہو چکی ہے، وہ تو اس میں تو سبقت ہو چکی ہے، اس میں بہت پہلے ہی سکھا چکے ہیں. سبحان اللہ، یہ قابل غور بات. اور جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اسلام جب فتوحات کے نتیجے میں عرب سے باہر نکلا، تب عجمیوں کی ذہن سازی کرنی پڑی کہ بھائی آپ ہی نہیں، اپنی خواتین کو بھی پڑھاؤ، اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، ان کی ذہن سازی کرنی پڑی. کتب ستہ جو ہے نا، صحیحین اور سنن اربعہ، سب سے پہلے شرح پر جو کام کیا ہے، شرح کے اعتبار سے بحث شارح، وہ ہیں امام خطابی رحمہ اللہ، ابو سلیمان خطابی رحمہ اللہ. 388 سنہ وفات ہے آپ کا. معالم السنن جو ہمارے پاس 5 جلدوں میں ہے، اس حدیث کی شرح میں آپ نے یہ بات لکھی کہ وفی هذا الحدیث دلیل على ان تعلیم الکتابہ للنساء غیر مکروہ. یہ امام خطابی کے الفاظ ہیں رحمہ اللہ. کیا کہا آپ نے؟ اور امام خطابی کہاں کے ہیں؟ افغانستان کے ہیں. امام خطابی رحمہ اللہ، امام خطابی رحمہ اللہ جو ہے افغانستان کے ہیں. امام خطابی رحمہ اللہ نے عجمیوں کو دیکھا آپ نے، اور ان کا جغرافیہ اعتبار سے ترجمہ آیت پڑھ کے دیکھیں آپ، تو آپ نے اس بات کو وہاں پر لکھنا پڑا کہ فی ھذا الحدیث دلیل علی ان تعلیم الکتابۃ للنساء غیر مکروہ. عورتوں کو تعلیم دینا، عورتوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا، یہ شرعاً ناپسندیدہ نہیں ہے، غیر مکروہ ہے. یہ لکھنا پڑھنا ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی سکھاؤ، ان کو بھی کرو. عربوں کو اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ صحابیات کو صحابہ کے ساتھ صحابیات کے الگ سے ذہن سازی نہیں کرنی پڑی، معروف چیز. عجمیوں کی جو ہے تنبیہ کرنی پڑی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو دادا امجد ہیں، ابو البرکات عبدالسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے نا المنتقى حدیث کی، مجلد ہے تو میرے پاس، تو اس میں آپ نے اس حدیث کو لا کر کے مستقل باب قائم کیا، اور جو ہے آپ نے اس پر نشاندہی کی کہ یہ حدیث مبارکہ، کہا کہ وَهُوَ دلیل علی جواز تعلم الکتابۃ للنساء. عورتوں کو بھی مردوں کی طرح پڑھنے کا جواز ملتا ہے، اور یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے. دیکھیے سمجھ رہے ہیں آپ، فتوحات کے دور میں یہ تنبیہ کرنی پڑی، یہ ذہن سازی کرنی پڑی، ورنہ یہ معروف بات ہے عہد نبوی میں، صحابہ کے دور میں ایک عام سی بات. صاحب عون المعبود جو ہیں علامہ شمس الحق عظیم آبادی ابو الطیب رحمہ اللہ، 1911 سنہ وفات عیسوی آپ کا. عون المعبود میں اس حدیث پر آپ نے اچھا خاصا لکھا ہے، بلکہ آپ نے مستقل ایک رسالہ لکھا، جو آپ کے رسائل، جو آپ کے مجموع مقالات وغیرہ ہیں نا، اس میں جو شیخ عزیر شمس کی تحقیق سے جو چھپا ہے، اس میں مستقل رسالہ ہے یہ عقود الجمان فی جواز تعلیم الکتابۃ للنسوان، مستقل رسالہ. اور آپ جس علاقے میں پلے بڑے ہیں وہاں تو اس کی خوب ذہن سازی کرنی پڑی، بہت مجاہدہ کرنا پڑا علامہ شمس الحق عظیم آبادی کو رحمہ اللہ. یہ بھی ایک زمانہ رہا ہے. آج تعلیمی نسوان سے متعلق اگر ہمارے ملک کی بات کرتے ہیں، بھارت کی، تو اس کے طول و عرض میں کتنی مدارس ہیں طالبات کے لیے، لڑکیوں کے لیے، چھوٹے پیمانے پر، بڑے پیمانے پر. ابھی اچھا خاصا ذہن بنا ہے الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے مطلب ہر خاندان میں بلا مبالغہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے فارغہ ہوگی کسی مدرسے کی. خاندان کی بات کرتا، ہر گھر کی نہ صحیح، خاندان کی تو ہم بات کر سکتے ہیں. ہر گلی میں آپ کو مل جائیں گے، ہر مسجد میں جو ہے جو جمعہ کے لیے آتے ہیں خواتین، ان میں کوئی نہ کوئی فارغہ بھی مل جائے گا آپ کو. آج اتنی کثرت ہے الحمدللہ، لیکن اس کے پیچھے مجاہدہ بہت ہے، محنتیں بہت ہوئی ہیں. جو ابھی کویت کی جو اخوان، جو نیلور کے علاقے کے جو جڑے ہوئے ہمارے نجیب بھائی، ان کا جو عملہ ہے، سب کو تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو یہ سب حساس لوگ ہیں، اتنا مجھے خبر ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے مطلب کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے آج کے اس دور میں بھی، جب اچھی طرح ذہن بن چکا ہے، خوب ذہن سازی ہو چکے ہیں، اتنے مدارس ہیں.
کتنی فارغات ہیں، ان سب کے مابین آج بھی یہ ذہن سازی کی ضرورت پڑ رہی ہے خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے۔ تو اس وقت کی بات کیا رہی ہوگی، آپ ذرا تصور کر کے دیکھو۔ آپ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک بھتیجی ہیں، ان کا نام بھی عائشہ، لیکن وہ صحابیہ نہیں ہیں، تابعیہ ہیں، وہ اوساط تابعین میں شمار ہوتا ہے۔ عائشہ، طلحہ بن عبید اللہ معروف صحابی ہے نا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے، ان کی بیٹی ہیں عائشہ بنت طلحہ بن عبید اللہ، قرشیہ ہیں اور تیمیہ ہیں، بنو تیم سے ہیں، یعنی بنو تیم یعنی ابوبکر صدیق کے جو قریش کا جو قبیلہ بنو تیم، اسی سے طلحہ بن عبید اللہ بھی اسی سے۔ تو یہ جو عائشہ ہیں، ان کا سن وفات مذکور نہیں ہے کتب رجال میں، لیکن بہت ہی باکمال خاتون، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے زیر پرورش رہی ہیں۔ ان کی جو والدہ تھیں ام کلثوم، ابوبکر صدیق کی بیٹی، اور ان کے جو والد تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ہے مطلب پوتے، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق، ام کلثوم کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہا۔ بہرحال میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو عائشہ بنت طلحہ ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے اپنی کتابوں میں بالخصوص صحیح بخاری اور الادب المفرد، الادب المفرد میں تو خوب پھیلا کر لکھنے پڑھنے کا اسلوب، آج کے دور میں لوگ خطوط نہیں لکھتے ہیں نا، لیکن میسیجز تو لکھتے ہیں اس میں، واٹس ایپ پہ، فیس بک میں وغیرہ وغیرہ، کسی کو کچھ، آج بھی تو رسائل لکھتے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ شروع سے لے کر آخر تک کیا ہونا، آداب کیا ہے، شروع کیسے کریں گے، کس کو کیسے لکھیں گے، مکمل پورا طریقہ بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں، ضرور پڑھیے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک خواتین سے جو مراسلت ہوتی ہے اس پر بھی ایک باب قائم کیا ہے کہ باب جواز کتابت النساء و جوابہن، خواتین سے مراسلت یا خواتین کا لکھنا پڑھنا یا کسی کو مراسلت کرنا اور ان کو جواب دینا یا ان کی طرف سے جواب کسی کو جانا، اس پر ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں، اور اس میں یہ واقعہ درج کیا آپ نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن الاسناد کہا ہے۔ خیر، اس واقعے میں کیا ہے، یہ عائشہ رحمہ اللہ یہ کہتی ہیں، تابعیہ ہیں، کہ دور دراز علاقوں سے لوگ خطوط لکھا کرتے تھے اور ام المومنین عائشہ کے پاس میں رہا کرتی تھی، انہی کے زیر پرورش رہی میں۔ تو جو شیوخ تھے، جو بوڑھے لوگ تھے، شیوخ سے مراد علماء نہیں، بوڑھے لوگ، شیوخ سے مراد بوڑھے لوگ، وہ تو مجھے بیٹی بیٹی بولتے تھے، اور جو نوجوان حضرات تھے وہ مجھے بہن بہن کر کے بولتے تھے، اور میرے نام مراسلت بھی ہوتی تھی۔ علمی اعتبار سے بہت ساری چیزیں، یہ میں ایک گویا کہ ایک درمیان میں تھی، اور بہت ساری شرعی اعتبار سے مسائل بتاتی تھی میں ان کو متعدد علاقوں سے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ خود ایک باکمال پڑھی لکھی خاتون، اس پر تو نصوص ہیں، اور ان کی زیر پرورش رہی ہیں، اور یہ خطوط کے جواب بھی دیا کرتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ ام المومنین عائشہ سے ان کی خالہ تھی، کہتی تھی کہ دیکھو مجھے وہاں سے جو خطوط آ رہے ہیں، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ جو عجیبی، ان کو جواب دو، وہ اثیبی، یعنی انہوں نے جو تم کو ہدایہ بھیج رہے ہیں، ہدایہ بھی بھیجا کرو تم، اگر تم کو ہدایہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر میرے پاس سے لے کر کے تم بھیجو، لیکن کہا کہ عجیبی، تم ان کو جواب دو۔ عربی زبان اس کو جو رد کہتے ہیں کہ آپ جواب دیں اس کو، تو جواب دینے کے لیے کہا ان کو ام المومنین عائشہ نے رضی اللہ عنہ۔ سب باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ امام بخاری کے، آپ صحیح بخاری کی کتاب العلم دیکھو، آپ نے مستقل ایک باب قائم کیا، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امام بخاری نے یہ بتایا، آج جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں نا، اس دور میں انسان بازار میں فروخت نہیں ہوتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں سب کے لیے ایک عجیب سا لگے گا کہ بھی کسی دور میں بازار میں انسان بھی بکتا تھا، کوئی عورت بھی بکتی تھی، اور لوگ جو ہے ٹماٹر اور مطلب ترکاری اور گوشت کی طرح اس کو بھی جا کے خرید کے لاتے تھے کہ بھی آج ہم نے ایک لونڈی خرید کے لائے ہیں، ایک غلام خرید کے لائے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، اللہ اکبر، کیسا دور رہا ہوگا دنیا میں۔ صرف اور صرف پورے بصیرت سے یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پورے علم اور یقین کے ساتھ، کہ اسلامی تعلیمات ہی ہیں جو یہ غلامی کا دور ختم کی دھیرے دھیرے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آج کے اس دور میں بھی جو اہل ثروت ہیں، بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی اپنے نوکروں کے بارے میں کبھی یہ تصور نہیں کرتے کہ یہ بھی بڑا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ میں عالم کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ تو سوچتے ہی نہیں ہیں، دنیا میں اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، عالم نہیں بنتے ہیں تو بہت دور کی بات ہے،
میں دنیاوی فنون کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ انجینئر بن جائے گا. یہ کون سوچے گا کہ بھی ہمارے پاس کام کرنے والا ایک نوکر ہے, عام آدمی ہے, اور وہ بن جائے یا اس کے آل اولاد بن جائیں؟ ایسا تصور ابھی بھی نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں, اتنا حوصلہ نہیں لوگوں میں. اور اس دور میں جب خریداری ہوتی تھی انسان کی, تو یہ کہاں سے تصور ہوگا کہ بھی وہ پڑھنا لکھنا جان لے, وہ قابل بن جائے. اسلام نے حوصلہ دیا, اسلام نے ان کی قیمت بتائی, اور اسلام نے فائدہ اٹھایا ان کو, اور ان مقام بھی دیا ان کو. اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کتاب العلم میں, باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. ایک انسان کا, ایک شخص کا اپنی لونڈی کو تعلیم دینا, وہ اہلہ, اور اپنی بیوی کو. حالانکہ حدیث میں اہل کا ذکر نہیں ہے, اہل کا ذکر نہیں, وہ تو من باب اولا والی بات ہے, من باب اولا والی بات ہے. لیکن جو امتن کا جو لفظ ہے وہ تو حدیث کے اندر موجود ہے. ایک لونڈی کو آپ تصور کیجئے آپ, اور اس پر اسلام نے دگنا اجر رکھا. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث ابی موسیٰ الاشعری ہے وہ رضی اللہ عنہ, کہا کہ ثلاثۃ لہم اجران, 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو دگنا اجر ملے گا, جن کو دگنا اجر ملے گا. یہ 3 سے مراد صرف 3 ہی نہیں, بہت ہیں. اس کا مفہوم نہیں لینا چاہیے, مفہوم مخالف جسے کہتے ہیں, اس لیے کہ منطق اس کی معارض ہے. 3 سے اور بھی زائد اور بھی بتائیں اللہ کے رسول نے, کہا کہ ثلاثۃ لہم اجران, 3 لوگ ایسے, 3 طرح کے لوگ جن کو 2 اجر دیں گے اللہ تعالیٰ. ان میں سے ایک ورجل, ایک وہ آدمی کانت عندہ امۃ, اس کے پاس ایک لونڈی ہے اور اس نے اسے ادب سکھایا, فأدبها فأحسن تأدیبها, فعلمها فأحسن تعلیمها, وعلمها فأحسن تعلیمها. اس نے ادب سکھایا, تربیت دی, اخلاق سکھائے, علم دیا, شرعی علم, اور اچھے سے دیا اس کو, اچھے سے پڑھا لکھا ہے. اور ایک لونڈی کا آپ تصور کر کے دیکھو, آپ جائیے پیچھے 1000 سال پہلے, کچھ سمجھ میں آئے گا. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا ہی نہیں, ثم اعتقها. ثم عربی زبان میں دونوں معنی کے لیے آتا ہے, ایک زمنی تراخی کے لیے, یعنی یہ کام ہو گیا, پھر ایک عرصے کے بعد وہ کام. ایک ہے کہ اتنا ہی نہیں, اس سے بڑھ کر کے یہ بھی کر دیا, اس معنی میں, جیسے الرتبہ بھی کہتے ہیں. کہا کہ صرف پڑھایا لکھایا, تادیبی ادب سکھایا, اتنا ہی نہیں, ثم اعتقها, اس سے بھی بڑھ کر کے یہ کام کیا کہ اسے آزاد بھی کر دیا, اور پھر اس کو فتزوجا, شادی بھی کر لی اس سے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کہا کہ فلہ اجران, اس کے لیے دگنا اجر. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر, آسان بات نہیں ہے. یعنی کسی اس سے استمتاع کرنا, اس سے فائدہ اٹھانا الگ چیز ہے, اسے اپنی زوجیت میں لانا ایک الگ چیز ہے, ایک الگ شرف کی بات ہے. تو یہ دگنے اجر کی بات کہی اس شخص کے لیے, کیونکہ بہت حوصلہ والا آدمی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین سے محبت کرنے والا آدمی ہے وہ. اور اس نے جو ہے مطلب, یہ جو انسان صرف اللہ کا ہی عابد ہو سکتا ہے, غلام ہو سکتا ہے, بندوں کا نہیں, اس کو نکالنا ہے, وہ تدریجاً رکھا اللہ رب العالمین نے وہ نظام. اس طرح کی احادیث وغیرہ بہت ہے شریعت میں. اور ہماری 1400 سالہ تاریخ اٹھا لیجیے آپ, یعنی روات حدیث کی اگر بات کرتے ہیں تو مردوں کی طرح خواتین بھی, تصنیفی کام میں مردوں کی طرح خواتین بھی. علمی نقطہ نظر کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو, کہ آپ ہر باب میں اسلام نے خوب حوصلہ دیا. اس پر اتنی کتابیں ہیں نا, ابھی یہاں ہمارے پاس ہندوستان میں اتنی نہیں آئے ہیں, عرب میں چھپتی ہی کرتی ہیں, کسی کے ذاتی مکتبے میں یا کسی بڑے ادارے میں ہوں گی, ورنہ وہ متداول نہیں ہے عام طور پر. عرب دنیا میں دیکھیں گے آپ, اس موضوع پر کتنی کتابیں ہیں, کتنی کثرت سے, جس میں خواتین کے کردار کو جو دکھایا گیا. اعلام النساء پر ابھی موضوع آیا ہے, سبحان اللہ, کتنی کتابیں. نہیں, اب ہم اس کے لیے ایک یومیہ پروگرام چاہیے خواتین کی جو خدمات کو بتانے کے لیے, اور الگ الگ جہت سے گفتگو کرنا پڑے گا, آسان نہیں ہے. کہاں میں سمجھتا ہوں میرا وقت ہو گیا کافی. ہاں, تو بہرحال یہ خواتین کے لیے اس سلسلے میں کئی پہلو ہیں. اس کو ہم کس پہلو کو اجاگر کریں, یہ کبھی آزمائش ہو جاتی ہے. میں نے بس ایک پہلو رکھا تاریخ کے حوالے سے, اور جو ہے یعنی آج بھی ہندوستان میں جگہ جگہ پر اس کی ضرورت ہے. میں بنگلور میں بیٹھا ہوں, اور یہ جامعہ محمدیہ ہے, یہاں طلباء کے ساتھ طالبات کا بھی برابر کا حصہ ہے تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں. تو یہاں ہمارے اندر وہ درد نہیں لگے گا ظاہری طور پر, کیونکہ ہم پڑھا ہی رہے ہیں اور ہمارے پاس وہ آ ہی رہے ہیں. لیکن جن علاقوں سے متعلق نشاندہی کی بات آ رہی ہے, وہاں یہ موضوع بہت اہم ہو جاتا ہے. اس پس منظر میں پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے جناب نجیب بھائی,
نیلور کے ہیں، آندھرا پردیش کے کویت میں رہتے ہیں۔ میں نے فون پر جو ہماری آپ سے بات ہوئی ہے کافی حساس اور جو ہے دلچسپ ہیں، اور دین سے متعلق جو درد اور فکرمندی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، اور آپ کا جو عملہ ہے اور آپ نے جس ڈھنگ سے تعارف کروایا، مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس نام سے ادارہ ہے وہ، بہرحال جو بھی ہو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اور کویت کی جو سربراہان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، جو اپنے اس ملک میں مکمل دینی خدمت کے لیے وسائل اور بہت سارے میدان کھلے رکھے ہیں، اور جو ہے مطلب ایک نظم کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں۔ اللہ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہلیہ، ہمارے فرزندان اور ہمارے معاون خاص عامر ابن الیاس مکی اور سعادت ابو تیمیہ ہسکوٹا کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین عطا فرمائے جو ریکارڈنگ کے لیے ہمارے پاس یہاں پر آئے ہیں۔ بارک اللہ فیکم جمیعا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔